اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب الاحترام، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے باب المسح علی الخفین۔ خفین کہتے ہیں موزوں کو، اور خفین دو موزوں کو کہتے ہیں، اور اس کا واحد خف ہے۔ خف اس کے لغوی معنی ہے مطلقاً موزہ، اور فقہ کی اصطلاح میں وہ موزہ جس پر مسح جائز ہے۔ ہم ہر موزے کو، ہر جراب کو خفین نہیں کہہ سکتے۔ یہ وہ خفین ہے جس پر مسح کیا جائے، اور اس کے 4 شرائط ہیں۔ اگر 4 شرائط کسی موزے میں، کسی جرابوں میں پائے جائیں تو اس کو بھی ہم خفین کہیں گے۔ اور وہ کون سی شرائط ہے؟ نمبر 1، محل فرض کو ساتر ہو، یعنی پاؤں کا وہ حصہ جو وضو میں دھونا ضروری ہے اس کو ڈھانپے ہوئے ہو، یعنی اس خفین میں، اس خف میں اتنی صلاحیت ہو کہ پاؤں کا جو حصہ وضو میں شامل ہے دھونا، ٹھیک ہے، تو وہ اتنے حصے کو ڈھانپ لے۔ نمبر 2، محل مسح، یعنی محل مسح یعنی جس حصے میں مسح کیا جائے پاؤں کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور وہ کون سا حصہ ہے جہاں پہ مسح کیا جائے گا پاؤں کا سامنے والا حصہ، انگوٹھے سے لے کے سیدھا پنڈلی تک، یعنی یہ حصہ جو ہے محل مسح پاؤں کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یہ حصہ جرابوں کا پاؤں کے ساتھ جڑا ہوا ہو، نہ ہی لوز ہو، ڈھیلا ہو، اتنا ڈھیلا ہو کہ آپ اگر اس کو پہنے اور وہ نیچے اتنی لوز ہو کہ اتر جائے۔ بعض اوقات ہمارے جوتے بھی اتنے لوز ہوتے ہیں کہ چلتے چلتے اتر جاتے ہیں، تو اتنا ڈھیلا پن اس موزے میں نہ ہو کہ آپ پہنے، اور جس حصے پہ مسح کرنا ہو وہاں سے وہ لوز اتنی ہو کہ اتر جائے۔ نمبر 3، موزے اتنے مضبوط ہوں کہ جو عادتاً 1 فرسخ تک چلنے سے بھی نہ پھٹے۔ یہ فرسخ ایک مقدار ہے، ایک کہ آپ یہاں تک چلیں، اتنا سفر طے کریں، تب تک نہ وہ پھٹے، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ موزے پہنے ہوں اور آپ اس موزوں کے ساتھ 1 فرسخ تک فاصلہ طے کریں اور آپ کے موزے نہ پھٹیں۔ اور یہ فرسخ کتنا فاصلہ ہے؟ یہ فرسخ 3 شرعی میل کا ہوتا ہے۔ اگر اس کو ہم انگلش میں اگر کہنا چاہیں آسانی کے لیے مزید، تو 720 گز۔ اتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد بھی اگر یہ موزے نہیں پھٹتے تو گویا یہ بہت مضبوط ہیں، آپ ان کو خفین کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، موزے محل فرض کے ساتھ خود بخود ٹھہرے ہوئے ہوں۔ وہی بات دوسرے نمبر پر کہ وہ محل مسح کی جگہ پر کیا ہے، چمٹے ہوئے ہوں، ساتھ لگے ہوئے۔ چمٹے سے مراد چپکنا نہیں، مراد یہ آپ کہیں کہ اسے جوڑ دیا جائے، نہیں، مراد یہ ہے کہ وہ بغیر کسی سہارے سے ساتھ اپنی جگہ بنائے بیٹھے ہوئے ہوں، ساتھ لگے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، لوز نہ ہوں، کہنے کا مقصد یہی ہے۔ یہ 4 شرائط ہیں کسی موزے کو خفین کہنے کی، کہ وہ خفین تب ہی ہوگا جب اس میں یہ 4 شرائط پائی جائیں گی۔ دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، کون سی شرط؟ پہلی شرط کہ اس موزے میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ جتنے حصے پہ وضو کیا جائے اس کو ڈھانپ لیں۔ نمبر 2، کہ وہ محل مسح پاؤں کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ نمبر 3، موزے اتنی مضبوط ہوں کہ وہ 1 فرسخ تک چلنے پر بھی نہ پھٹے۔ نمبر 4 موزے محل فرض کے ساتھ خود بخود ٹھہرے ہوئے ہوں۔ یہ 4 شرائط اگر موجود ہے تو وہ خفین ہے، اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ مسح کی مدت کتنی ہے، آیا کہ ہم موزے کو، خفین کو کتنی دیر تک ہم پہن سکتے ہیں، کتنی بار اس پر مسح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کیا ٹائم پیریڈ ہے، کتنی بار ہم اس کو یوز میں لا سکتے ہیں، اور کب وہ ایکسپائر ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ عام الفاظ میں جو ہم کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مسح کی مدت مقیم اور مسافر 2 لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ مقیم وہ ہوتا ہے جو کہیں پر قائم ہو، کہیں پر ٹھہرے، ٹھیک ہے، گھر ہے ہمارا، ہم یہاں کے مقیم ہیں، رہنے والے ہیں، ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں جو عام معمول کے مطابق۔ اور مسافر وہ ہوتا ہے جو سفر کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اب مقیم اور مسافر دونوں کے لیے الگ جو ہیں شریعت نے مدت بتائی ہے۔ مقیم اس کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، یعنی 24 گھنٹے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے۔ اس کی وضاحت مزید کروں، دیکھیں ایک مثال دیتی ہوں۔
میں مقیم ہوں، اپنے گھر میں رہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، مقیم ٹھہری ہوئی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے میں نے جو ہے مسا کیا، مسا میں نے کیا پیر کے دن 12 بجے میں نے وضو کیا، وضو کر لینے کے بعد میں نے موزے پہن لیے، خفین کو پہن لیا۔ پہننے کے بعد کیا ہوا کہ 12 بجے وضو کیا تھا میں نے اور خفین کو پہن لیا۔ اب 1 بج گیا، 2 بج گئے، 3 بج گئے، اب 3 بجے ایگزیکٹ 3 بجے یا 3 بجے جب بھی 3 کے آس پاس کے قریب مجھے حدث لاحق ہو گیا۔ حدث کیا ہوتا ہے؟ حدث کہتے ہیں ناپاکی کو، ناپاکی لاحق ہو گئی۔ تو اب جب ناپاکی لاحق ہو گئی، اب ناپاکی میں بھی کون سی ناپاکی؟ ناپاکی طہارت کبریٰ اور صغریٰ۔ ہم شروع میں پڑھ چکے تھے فرسٹ ٹاپک میں کہ طہارت 2 طرح کی ہوتی ہے، طہارت کبریٰ اور صغریٰ۔ اگر تو طہارت کبریٰ کی مجھے ضرورت پڑی ہے، کبریٰ بڑی یعنی مجھے غسل کرنے کی ضرورت پڑی ہے، تب میں مسا نہیں کروں گی، تب میں موزے اتار کے ڈائریکٹ غسل کروں گی۔ اگر مجھے طہارت صغریٰ کی ضرورت ہے، مراد مجھے جسٹ وضو کرنے کی ضرورت ہے، تو میں اس پر ہی مسا کر لوں گی۔ دوبارہ بات کو پیچھے چلتی ہوں کہ میں نے 12 بجے وضو کیا، وضو کر لینے کے بعد میں نے خفین کو پہن لیا۔ پہننے کے بعد اب مجھے 3 بجے جو ہے حدث یعنی ایسی ناپاکی لگ گئی جس سے مجھ پہ وضو فرض ہو گیا، ٹھیک ہے، واجب ہو گیا۔ اب مجھے وضو کرنے کی ضرورت ہے، اب میں ریپیٹ کروں گی 3 بجے وضو کو، تمام وضو کروں گی جیسے کرتی ہوں، مگر جب پاؤں کی باری آئے گی تو میں اس خفین کو نہیں اتاروں گی، ان موزوں کو نہیں اتاروں گی، بلکہ ان کے اوپر ہی مسا کر لوں گی، ٹھیک ہے۔ آگے میں بتاؤں گی کیسے مسا کرنا ہے، ابھی صرف آپ مدت تک رہیں کہ مدت کو آپ کو سمجھا رہی ہوں کس طرح مدت اس کا ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے۔ تو 3 بجے میں نے کیا ہے کہ وضو کیا، لیکن پاؤں سے موزے نہیں اتارے مگر اس کے اوپر ہی مسا کر لیا۔ اب میں نے جب 3 بجے مسا کیا ہے نا، اب میرا ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہوگا۔ میرا 12 بجے ٹائم پیریڈ سٹارٹ نہیں ہوا، کیونکہ میں نے ایک وضو کیا جس میں پاؤں میں دھو چکی تھی، دھونے کے بعد میں نے اوپر موزے پہنے۔ اسی طریقے سے جب میں نے موزے پہن لیے تو میرا ٹائم پیریڈ 3 بجے سے شروع ہو گیا۔ اب دیکھیں اگر میرا 3 بجے ٹائم پیریڈ شروع ہو گیا، اب یہ پیر کے دن 3 بجے سے لے کے اگلا دن منگل، پیر سے منگل تک 3 بجے تک میں اس مسوں کو استعمال کر سکتی ہوں، یہ ایکسپائر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ان کو بار بار میں استعمال کر سکتی ہوں، انہی کے اوپر مسا کر کے میں وضو کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ بار بار وضو میں تمام اعضاء کو جیسے دھوتے ہیں ویسے ہی دھوں گی، لیکن جب پاؤں کی باری آئے گی تو پاؤں کو میں موزے اتار کر نہیں دھوں گی، بلکہ ان جرابوں کے اوپر، ان خفین کے اوپر ہی مسا کرتے چلے جاؤں گی۔ لیکن جب اگلا دن منگل آئے گا اور پیر کے دن جو میں نے مسا کیا تھا 3 بجے، اور اگلے منگل کے دن 3 بجے، پورے 3 بجے جس وقت میں نے کیا تھا ایگزیکٹ اس ٹائم پر آپ کا جو ہے موزہ، آپ کے دونوں موزے خفین ایکسپائر ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو اتار کے پھینک دیں گے، آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا رہی ہوں، ایکسپائر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ اتارنے ہیں۔ اتارنے کے بعد اگر آپ ری یوز کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو اتاریں گے۔ اتارنے کے بعد اپنے پاؤں کو ویسے دھوئیں گے جیسے کہ وضو میں دھوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیا تازہ وضو کریں گے، تازہ وضو کرنے کے بعد اپنے پاؤں کو دھوئیں گے موزے اتار کر۔ جب آپ نے موزے اتار کر دھو لیے پاؤں، تو پھر سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے اس کو پہن لیا، پہننے کے بعد اگلے منگل کے دن آپ نے 3 بجے اگر پہن لیا تو آپ کا ٹائم پیریڈ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا۔ یہ نقطے والی بات سمجھیے، کہنا میں یہ چاہتی ہوں، 2 باتیں سمجھانا چاہتی ہوں۔ پہلی بات میں یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ جب آپ نے پاؤں دھو کر اپنا جو ہے وضو کیا نا، تب ٹائم پیریڈ اس وقت سٹارٹ نہیں ہوتا۔ مسا کا جو ہے ٹائم پیریڈ اس وقت سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ نے اس کے اوپر موزے کے اوپر مسا کر دیا ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی نیا تازہ وضو کیا آپ نے، پاؤں دھو کر موزے پہن لیے، اس وقت آپ کا ٹائم پیریڈ سٹارٹ نہیں ہوا۔ ٹائم پیریڈ آپ کا اصل میں اس وقت شروع ہوگا جب آپ کو حدث لاحق ہو گیا، اور حدث لاحق ہونے کے بعد آپ نے موزے کے اوپر مسا کر دیا۔
جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ پیر کے دن میں نے 12 بجے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 3 بجے کے قریب مجھے حدث لاحق ہو گیا، ضروری نہیں 3 بجے ہی، میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں، 2 بجے ہو گیا، 12:30 بجے ہی ہو گیا، ٹھیک ہے، 3 بجے مجھے حدث لاحق ہوا۔ حدث لاحق ہونے کے بعد کیا ہوا کہ میں نے وضو کیا، اور وضو کے دوران میں نے موزے نہیں اتارے، ان کے اوپر مسح کر دیا۔ مسح کرنے کے بعد اگلے دن منگل کے دن جب دوبارہ سے جو یہ ایکسپائر ہو چکے تھے، دوبارہ سے مجھے یعنی یوز کرنے کی ضرورت پڑی، تو میں نے دوبارہ سے موزے کو اتار دیا، پھر سے میں نے پاؤں کو اچھے سے دھویا، دھونے کے بعد پھر موزے پہن لیے 3 بجے، پھر 3 بجے کے بعد کیا ہوا، 3 4 گزر گئے، پھر 5 کے قریب مجھے پھر سے وضو کی ضرورت ہوئی، حدث لاحق ہوا، تو میں نے جب 5 بجے وضو کیا اور ان موزوں کے اوپر میں نے ہاتھ پھیر کر مسح کیا، تو اب میرا ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہو گیا۔ اب منگل کو 5 بجے سے لے کے اگلے دن بدھ تک 5 بجے تک میں اس کا استعمال کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے، کلیئر ہوا۔ اسی طریقے سے اگر مسافر کو دیکھا جائے تو مسافر کے 3 دن اور 3 راتیں ہوتی ہیں، 3 دن 3 راتوں کو وہ موزوں کو پہنے رکھ سکتا ہے، ان کو اتار نہیں سکتا، اتارنا ہو تو اتار سکتا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پہنے ہوئے کی حالت میں اس کے اوپر بار بار مسح کر سکتا ہے۔ اس کی مثال دیکھ لیں، پیر کو 12 بجے میں نے یعنی موزے پہن لیے، پہننے کے بعد پیر، منگل، بدھ، ٹھیک ہے، مسلسل جو ہے میں اس کے اوپر مسح کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور منگل بدھ کے دن جو ہے میں نے اگر دوبارہ سے میں نے اس کو دوبارہ استعمال میں لانا ہے، تو جس وقت پیر کے دن میں نے حدث لاحق ہونے کی صورت میں مسح کیا تھا جس وقت میں، تو بدھ کے دن اسی وقت میں مجھے وہ موزے اتار کر دوبارہ سے نیا تازہ وضو کر کے پھر وہ موزے پہننے ہیں، کلیئر ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک بات آتی ہے، بات وہ یہاں پہ یہ آتی ہے کہ اگر تو موزے ایک تو ہم نے پہنے ہوئے خود اتار دیں گے، جب اس کا ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے گا تو واضح بات ہے کہ وہ اگر ہم نے اتار دیا ہے، اس کو ٹائم پیریڈ کمپلیٹ ہو گیا، اب ہمیں تازہ وضو کرنا ہے۔ دوسری وجہ ہوتی ہے کہ موزے خود بخود اتر جائیں تو کیا صورتحال ہوگی۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ موزے خود بخود غلطی سے اتر جاتے ہیں، یا ہم خود اتار دیتے ہیں، ابھی ٹائم پیریڈ ختم نہیں ہوتا، یا گرمی لگتی ہے اس میں بہت زیادہ تو ہم موزے اتار کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، یا پھر خود بخود اتر جاتے ہیں۔ ایسے صورتحال میں کیا ہوگا کہ آپ موزے دوبارہ سے پہن لیں گے، آپ کا مسح ویسے ہی رہے گا؟ نہیں، آپ نے اگر موزے خود اتار دیے یا خود بخود اتر گئے تو آپ کا مسح نہیں رہے گا، آپ کا وہ ٹائم پیریڈ ختم اسی وقت ہو جائے گا، آپ کو نیا وضو کرنا پڑے گا، آپ کو دوبارہ سے پاؤں کو دھو کر تازہ وضو کر کے پاؤں دھونا، تازہ سے مراد یہ ہے کہ پاؤں کا دھونا، ٹھیک ہے، تازہ سے مراد یہی ہے کہ تازہ وضو یعنی پاؤں کو خود اپنے دھونا ہے، مسح نہیں کرنا، دھونے کے بعد پھر آپ پہن سکتے ہیں، پہننے کے بعد پھر سے آپ کا جب آپ نے وہ پہن لیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب پھر سے دوبارہ سے حدث لاحق ہوگا، پھر سے آپ کا ٹائم پیریڈ تب شروع ہوگا۔ مثال دیتی ہوں، مثال یہ ہے کہ 12 بجے میں نے وضو کیا تازہ، میں نے موزے پہن لیے، ٹھیک ہے، تو 2 بجے کے قریب موزے میں نے اتار دیے، مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی، اتار کے میں نے رکھ دیے، تو کیا ہوا کہ میرا وضو نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے، لیکن وہ مسح علی الخفین کا ٹائم پیریڈ میرا وہیں سے ختم ہو گیا۔ اب میں دوبارہ سے موزے نہیں پہن سکتی، موزے پہنوں گی تو کیا ہے کہ مجھے تازہ وضو کر کے پھر موزے پہننے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جب میں نے تازہ وضو کر کے موزے پھر سے پہن لیے، اس کے بعد سے میرا ٹائم پیریڈ شروع ہوگا۔ 2 بجے مجھے اگر کیا ہے کہ میں نے موزے اتار دیے تو مجھے دوبارہ سے کسی وضو کی ضرورت پڑی، تو میں نے 3 بجے وضو کیا، وضو کر کے میں نے 3 بجے موزے پہن لیے، پھر 4 کے قریب مجھے حدث لاحق ہو گیا، تو یہ 4 بجے جو میں مسح دوبارہ سے وضو کروں گی، حدث لاحق ہونے کے سبب سے دوبارہ سے وضو کر کے ان موزوں کے اوپر ہاتھ پھیروں گی، مسح کروں گی، تو یہ 4 بجے میرا ٹائم پیریڈ شروع ہوگا۔ یہ پیر کے 4 بجے سے لے کر منگل کے 4 بجے تک یہ ٹائم پیریڈ رہے گا۔ اور یاد رکھیے گا، یعنی کہ مسح یعنی کس وقت آپ کا وضو ٹوٹتا ہے،
کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ طہارت صغریٰ کے یعنی دورانیے میں ہی ہم جو ہے ان خفین پر مسح کر سکتے ہیں، ادروائز کبریٰ پہ کوئی نہیں ہم کر سکتے، بلکہ ہمیں ڈائریکٹ جا کے غسل کرنا پڑے گا، ہم اس پر مسح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مسح ہم کن کن صورتوں پہ کر سکتے ہیں، کون سی یعنی شرائط ہیں کہ ہم یہ لاحق ہو جائیں تو ہم مسح کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جس طرح وضو نواقص وضو تھے، جب جب نواقص وضو لاحق ہوتا تھا کہ جن جن باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا تھا، یہ آپ ٹاپک جا کے دیکھیں، نواقص وضو جو میں نے یہاں پہ کلپ سینڈ کی ہے اس کو جا کے سنیں، جن جن باتوں سے نواقص وضو لاحق ہوتا تھا انہی باتوں سے مسح علی الخفین بھی ہوگا۔ جب جب آپ کا وضو ٹوٹتا ہے، نواقص وضو والی باتیں یا سبب لاحق ہوتے ہیں، تو اسی دورانیے پہ مسح علی الخفین بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مسح علی الخفین پہ دو چیزیں زائد آ جاتی ہیں۔ اول تو تمام وہی باتیں جو نواقص وضو والی ہیں وہ جا کے کلپ سنیں، ٹھیک ہے۔ نمبر دوئم وہ یہ ہے، دیکھیں نواقص وضو میں تو آپ تمام کیٹیگریز پڑھ چکے ہیں کہ یہ صورتحال ہوں گی تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو اسی طرح موزے آپ اتار دیں گے تو آپ کا وضو وہیں پر علی الخفین ختم ہو جائے گا، آپ تازہ وضو کر کے دوبارہ سے پھر یعنی یہ پہن سکتے ہیں موزے، ٹھیک ہے۔ یہ دو چیزیں اضافی تھیں اس میں۔ اب آپ نے نواقص مسح بھی پڑھ لیا، مدت بھی پڑھ لی، شرائط بھی پڑھ لی، اب طریقے کی طرف چلتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہے مسح کرنے کا۔ دیکھیں، مسح کے فرض مقدار کیا ہے کہ ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیاں کی مقدار جو ہے نا، وہ فرض ہی فرض ہے کہ ان کا استعمال کیا جائے مسح کے لیے، کہ ان کو تر کر کے انگوٹھے کے پاؤں پر رکھنے اور وہاں سے کھینچتے ہوئے پنڈلی تک لے آئے، سیدھا ایک لکیر کھینچتے ہیں، اور جب آپ کھینچے تو وہ اپنی انگلیوں کو کشادہ کر دیں، یعنی تھوڑا سا کھلا کر دیں جس سے وہ ایک خط کھینچ جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دوبارہ سے عرض کر رہی ہوں، انگوٹھے کے پاؤں پر اپنی انگلیوں کو رکھنا ہے، تر کر کے گیلا کر کے، اور اس کو کھینچتے ہوئے سیدھا 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 پنڈلی تک لے آنا ہے۔ یہ 3 انگلیاں فرض ہیں، لیکن مسنون طریقہ یہ ہے کہ 5 انگلیاں کا استعمال کیا جائے۔ اگر 5 انگلیاں استعمال کرنے پر آپ قادر نہیں ہیں، قدرت نہیں رکھتے، تو 3 فرض ہیں، 3 انگلیاں آپ نے رکھنی ہی رکھنی ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مسح کرتے ہوئے موزے کے نیچے بھی ہاتھ پھیرتے ہیں، دائیں بھی، ٹھیک ہے، کنارے جو ہیں آپ کے دائیں بائیں اس پہ بھی پھیرتے ہیں، پیچھے جو ہے آپ کی ایڑی سائڈ وہاں پہ بھی پھیرتے ہیں، نہیں تو یہ چیزیں ضروری نہیں ہے، اگر پھیر بھی دیتے ہیں، لیکن سب سے ضروری کیا ہے کہ آپ نے سیدھا پاؤں کے اوپر والی سائڈ جو ہے انگوٹھے پر اپنی انگلیاں رکھنی ہیں اور سیدھا کھینچتے کھینچتے پنڈلی تک لے آنے ہیں، بس اتنا کرنا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے، سادہ سا طریقہ بھی سمجھ آ گیا۔ اب مانع مسح، کون سے مسح یعنی موزے ایسے ہیں جن پر مسح نہیں ہوگا؟ سب سے اہم بات یہ ہے کیسے موزے ہوں جن پر مسح نہیں کر سکتی ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، وہ پھٹ جائے موزے، ایسے موزے جو پھٹ جائیں تو ان کی 2 کیٹیگریز ہیں۔ پھٹنے کو خرق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو وہ خرق کثیر ہوگا یا خرق قلیل ہوگا۔ خرق کثیر یا زیادہ پھٹا ہوگا، خرق قلیل یا تھوڑا سا پھٹا ہوگا۔ اب زیادہ پھٹنے اور کم پھٹنے کی کیا مقدار ہے؟ زیادہ پھٹنے کی مقدار یہ ہے کہ آپ کے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں، چھوٹی انگلی، اور اس کے بعد چھوٹی انگلی سے 3 انگلیاں، اگر آپ ان کی مقدار دیکھ لیں، جتنا یہ حصہ یعنی چھوٹی انگلی اور 3 انگلیاں جتنی ہماری ہیں بنتا ہے، اگر آپ کے موزے اتنے کہیں سے پھٹے ہوئے ہیں تو ایسے صورتحال میں آپ مسح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 چھوٹی انگلیاں جو آپ کی پاؤں کی الٹی سائڈ سے شروع ہوتی ہیں، اگر اتنی مقدار میں کہیں سے موزہ پھٹا ہے تو آپ اتنی مقدار تک مسح کر سکتی ہیں۔ ہاں، اگر اتنی مقدار سے زیادہ پھٹا ہوا ہے تو آپ مسح اس موزے پر نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا بھی نہیں، دوسری صورتحال ہے، وہ دوسری صورتحال یہ ہے کہ جتنی چھوٹی انگلیاں 3 کی مقدار ہے، اتنی مقدار تو نہیں، لیکن اتنی مقدار اگر جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں موزے، اور اتنی مقدار ساری پھٹی ہوئی جگہ کو ملا کر ہم دیکھیں اتنی مقدار بنتی ہے تو تب بھی مسح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر 3 انگلیوں کو ملا کے وہ پھٹنے کی مقدار زیادہ ہمیں نظر آتی ہے تب بھی مسح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ طریقہ میں نے آپ کو وہ بتایا ہے سلوشن اس کا کہ پھٹے ہوئی موزے پر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اب وہ بات دیکھ لیجئے کس طرح کے موزے، اقسام،
کہ موزے کس طرح کے ہوں کہ جن پر مسح کیا جا سکتا ہے اور کن پر نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھیے باریک موزوں پر مسح نہیں ہو سکتا۔ باریک کتنے باریک ہوں؟ اتنے باریک ہوں کہ اگر ہم ان کو اسٹریچیبل ٹھیک ہے ہوں اور کھینچنے پر وہ اس کے اندر سوراخ نظر آئے، روشنی نظر آئے اور پانی گرائیں تو وہ ڈائریکٹ کھال پر فوری پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ اگر موٹے موزے ہیں، اتنے موٹے اونی ہیں، کھینچنے پر سوراخ نظر نہ آئے اور پانی ڈالنے پہ ڈائریکٹ پانی کھال تک نہ پہنچے بلکہ اون پہ پہلے جذب ہو جائے، اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کی کھال کو گیلا کرے، ٹھیک ہے، تو اس موزے پر آپ کیا ہے کہ مسح کر سکتے ہیں، اتنے موٹے ہوں۔ ادروائز جو باریک موزے جو ہم آج کل پہنتے ہیں ان پر مسح نہیں کیا جا سکتا۔ موزوں کا موٹا اتنا کہ اونی ہوں کہ کیا ہے کہ ہم مسح کریں، ہاتھوں کو تر کریں، تو جب ہم ہاتھوں کو انگلیوں کو مسے کے اوپر پھیریں تو وہ کیا ہے کہ کھال تک وہ تر پن ٹھیک ہے وہ گیلا پن کھال پہ نہ پہنچے، اور وہ اتنے مضبوط ہوں، اتنے کیا ہے کہ بڑے ہوں کہ پنڈلی کو کور کر کے آپ کے اوپر پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے شرط میں کیا پڑھا ہے؟ پنڈلی کو کور کرنے والا ہو، اور کیا ہے کہ وہ اتنے مضبوط ہوں، اور کیا ہے کہ آپ کے مسح کی جگہ کو بھی چھپائے ہوئے ہو۔ تو یہ تمام طریقہ کار تھے مسح کرنے کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نقاب پر، پٹی پر، امامے پر، ٹھیک ہے، ٹوپی پر مسح کر سکتے ہیں؟ جی بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نہ پگڑی پر مسح کر سکتے ہیں، نہ ٹوپی پر، نہ نقاب پر، نہ دستانوں پر، ایسی صورتحال پر ہم مسح نہیں کریں گے۔ ہاں، شریعت نے ایک آسانی کی ہے کہ پٹی پر مسح کیا جا سکتا ہے، ایسی پٹی جو زخم ہو آپ کا کہیں پر، تو اس پہ ہم کیا ہے کہ مسح کر سکتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی یعنی ایکسیپشنل کیس ہے، وہ کیا ہے کہ ہم نے پہلے پڑھا مسح علی الخفین میں کہ پہلے تازہ وضو ہوگا، پاؤں دھلیں گے، پھر موزہ پہنا جائے گا، اور موزہ جب پہنا جائے گا اس کے بعد جب حدث لاحق ہوگا تو آپ مسح کریں گے، تب ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں پٹی میں کیا ہے کہ اس میں کنڈیشن ایسی ہوئی کہ کوئی اللہ اپنی پناہ میں رکھے سب کو، کوئی زخم ایسا تھا کہ آپ کو ارجنٹلی پٹی کرنی پڑ گئی، یا کچھ ایسا کوئی موقع آ گیا کہ ارجنٹ اس چیز کو ڈھانپ دیا پٹی کر کے، ٹھیک ہے، موزے یعنی وضو کا وقت نہیں ملا، آپ نے پٹی کر لی، تو اس کے بعد جب وضو لاحق ہوا، حدث لاحق ہوا، آپ کو وضو کی ضرورت ہوئی، تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے اس حصے کو دھوئیں، صاف کریں، پھر پٹی باندھیں، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلے آپ کے جسم کے اس اعضاء کو جہاں پہ پٹی ہوئی ہے دھونا ضروری نہیں، بلکہ جب آپ کو ضرورت پڑی، پٹی تھی آپ کی ہوئی، تو جب آپ کو ضرورت پڑی آپ نے اسی کے اوپر مسح کر دیا۔ اس میں یہ بات بھی ذہن نشین رہے، وہ پٹی جو آپ نے کی ہے اس میں جو ہے جبائر جمع ہے جبیرہ کی، یعنی جبیرہ ایسی لکڑی کو کہتے ہیں جو ہڈی پر ہڈی جوڑنے کے لیے باندھی گئی ہو، ٹھیک ہے، یعنی اتنا سخت زخم ہو یا اتنا سخت معاملہ ہو کہ وہ پٹی اتارنے پہ بھی مسح کرنے پہ قادر نہیں ہے، ایسی صورتحال پر آپ پٹی اتارے بغیر اوپر مسح کر سکتے ہیں، ادروائز آپ ہر چھوٹے زخم پر پٹی اتارے بغیر جو ہے مسح نہیں کر سکتے، اس بات کا خیال رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسح آپ تب تک کریں گے جب تک آپ کا زخم جو ہے درست نہ ہو جائے، جب آپ قادر ہو جائیں کہ آپ زخم سے پٹی اتار کر مسح کر سکتے ہیں یا دھو سکتے ہیں، تو اب آپ کو وہ زخم نقصان نہیں دے گا، تو ایسی صورتحال میں کیا ہے کہ آپ پٹی کو اتار کر مسح کریں گے، اس کو دھوئیں گے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ یہ مسح علی الخفین بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، امید کرتی ہوں آپ کو بہتر انداز سے سمجھا پائی ہوں، نہ سمجھا پائی تو آپ میرے سے ان باکس میں آ کر کامنٹ میں جو ہے سوالات کر سکتے ہیں، آپ کو ضرور آپ کو تمام سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔